الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلغنا أينا أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وشفيعا حبيبا محمدا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلم أنه لا إله. وقال تعالى قل هل عندكم من هي فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرقون. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة هبدا أو لنار هبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة أو كما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. محترم اساتذہ کرام، پروفیسر حضرات اور میرے عزیز بچوں بچیوں، آپ کی مسجد دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے. میں تو پاکستان کی پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں تو ایسی مسجد دیکھی نہیں ہے. دوسرا وہ بیان بھی باہر کرواتے ہیں چونکہ ان کے پاس اتنی بڑی مسجد ہی کوئی ہے. تو میں نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی اور اس کے ساتھ ایک اور آیت. اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تمہارا کیا خیال ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، جو کہ جو چاہے جو مرضی کرتا رہے. کہو چھٹی ہے. من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. غلط راستہ بھی ہے چل، صحیح راستہ بھی ہے چلو. انا ہدینا السبیل، دونوں راستے دکھاتے ہیں، یعنی اما شاکرا و اما کفورا. ایک راستہ تمہیں اللہ تک پہنچاتا ہے اور ایک راستہ تمہیں جہنم تک پہنچاتا ہے. اب مرضی تمہاری ہے اس تھوڑی سی زندگی کی اس کو راضی کرنا ہے یا اپنے من کو راضی کرنا ہے. فہدیناہ الم نجعل لہ عینین، یہ آنکھیں کیوں دی ہیں، ولسانا، زبان کیوں دی ہے، وشفتین، اوپر ہونٹ کیوں لگائے گی. یہ ہونٹ نہ ہوتے نہ بول سکتے نہ کھا سکتے اور ایسے تونت جانوروں کی طرح ہمارے نظر آتے. پھر آگے کہتا ہے ہدیناہ النجدین، ان دو امنوں سے راستہ یا نہیں کہا. تو چوٹیاں کے لیے چوٹی تو دور سے نظر آ جاتی ہے. ایک بلوچستان کے پہاڑ ہے تو کالے سیاہ اور بنجر، اور ایک یہ ہزارہ کے پہاڑ سب چٹموں سے بھرے. تو اللہ نے فرمایا ان آنکھوں سے تو میں غلط بھی بتا دیا ہے، کہیں بتا غلط کرنے والا کیا حل ہو کر غلط نہیں کر رہا ہوتا، اسے پتہ ہے یہ غلط ہے تو شیطان پالے دولے وہ کرتا ہے، اور صحیح کرنے والا سے پتہ ہے میں ٹھیک راستوں پر اللہ کے میرے ساتھ ہے. یہ ایک جنگ ہے شیطان کے درمیان اور انسان کے درمیان. اس نے کہا تھا فبما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغرینہم اجمعین. مجھے تم نکال رہے ہو نا، یہ تیری ساری سبقت کو میں گمراہ ہوں، میں دنیا کے نہیں خوبصورت دکھاؤں گا، تمہیں تیری جنت سے یاد ہی نہیں رہے، وہ اسی نہیں سمجھیں گے سارے مزے ہے. اور میرے اللہ نے کہا لم ازل افعل اب اغفر لہم مستغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگ کر لیں گے میں معاف کرتا ہوں. تو گمراہ کیسا رہے، وہ معافی مانگیں گے نہ معاف کرتا رہوں. نہ معاف کرنے کی کوئی عمر کی لمٹ ہے نہ عدد کی لمٹ ہے. یہاں 60 سال کے بعد عدد لمٹ آئے پہ اللہ نے کوئی لمٹ نہیں لگائی کہ تو 70 سال کا ہو گیا اب تیری کوئی توبہ قبول، یا اب تیرے 14 سال توبہ توڑ لی ہے اب تیری کوئی توبہ قبول. آپ کو یونیورسٹی بھی 3-4 دفعہ کوئی جان بوجھ کے غلط کرے نہ شو کا ذرا آؤ، اور میرا اللہ کہتا ہے آ جا میرا ہن تقرب الیہ لبیک من بعید. جب آئے گا جس وقت آئے ان اتانی لیلن نہارن قبل دو، جس وقت کوئی آئے گا جوانی میں بڑھاپے میں میرے در پہ یار کے سر سپائے گا
تو میں اس کو قبول کر لوں گا اور اس کے سارے معاف کر. ما من یوم الا والبحر یستغفر ربہ فی ان یغرق ابن آدم. حدیث قدسی ہے کہ ہر روز سمندر پوچھتا ہے یا اللہ یہ کیسے ذمت لوگ ہیں ایرا کھا کو تیری نافرمانی کرتے ہیں, مجھے یا اللہ ذرا چڑھ جا. ایک ہی دفعہ سونامی آیا تھا تو کتنے لاکھوں انسانوں کو اس نے لقمہ بنا لیا تھا. میں سارے بڑے سمندروں میں نے سفر کیا ہے, اتنی بڑی بلا ہے کہ اس کی تو یہ موج ہی کافی. 71% تو سمندر کا پانی ہے اور 29% خشکی ہے. وہ کہتا ہے یار اجازت ہے چڑھ جاؤ, اور ہمالیہ تک چڑھ جاؤں اسی ایک کو نہیں چھوڑوں گا. پھر سمندر کو ہزارہ آنے میں کچھ وقت لگے گا. یہ زمین کہتی ہے والارض استأذن شيئا تضطرعه. جب زمین پر گناہ ہوتا ہے, زنا ہوتا ہے, شراب چلتی ہے, نشہ چلتا ہے, قتل چلتا ہے, جھوٹ چلتا ہے, سود چلتا ہے, ماں باپ کی نافرمانی چلتی ہے, رزق حرام چلتا ہے, رشوت چلتی ہے, جھوٹی گواہیاں چلتی ہیں, تو یہ کہتے یا اللہ اجازت دے ان کو میں یہیں نگل جاؤں. کارون کو نہیں نگلا تھا اس کہ میں ان سب کو نگل جاؤں. والملائکۃ تستأذن, اوپر آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ان تعاجلہ وتطلقہ, یا اللہ ہمیں اجازت دے یہ بدبخت تیرا چاہتے ہیں, تیری آنکھیں دی ہوئی, تیرے کان دی ہوئی, تیری زبان, تیرا جسم, روح, آپت سب کچھ تو تیری خلاف چل رہے تھے, اجازت دے ہمیں کی گردن اڑا دے. اچھا زمین ہماری خادم, پانی ہمارا خادم, فرشتے ہماری خدمت کے لیے, تو جو ہماری خدمت کے لیے ہیں ہمارے ملازم وہ اتنے غصے میں ہیں کہ یا اللہ ایک دفعہ کی اجازت ہے ان کا نشان میں نہ اپنے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. میں نے بے شمار قوموں کو تباہ و برباد کر دیا. شکر کرو اور اپنے نبی پہ درود پڑھو جس کی برکت سے تمہیں میں نے بچایا ہوا ہے, ورنہ میری تمہاری کیا رشتے داری. بندر بنا دی, خنزیر بنا دی, پتھر بنا دی, تو میں بھی بنا سکتا ہوں. بیچ میں میرے حبیب کی دعائیں ہیں اور آنسو ہیں جس سے مجھے تیار ہے تو میں تمہیں انسان ہی چھوڑ لوں, ورنہ شاید پوری دنیا میں جانور ہی ہوتے, انسان کو ہوتا ہی کوئی. تو جس رب کی نافرمانی ہو رہی ہے اس سے تو اس سے ہونا چاہیے. کفر ڈبل نیر جاؤ سر ڈال. وہ کہتا ہے تعودی انا اعلم بعبدی, جاؤ جاؤ اپنا کام کرو, میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں. کان ادکم پشانکم بک, تم نے پیدا کیا ہے مٹا دو. ان کان عبدی, اگر میں نے پیدا کیا ہے فمنی و الی عبدی, پھر میں جانوں میرا بندہ جانے, تو اسی کیوں بچا رہے ہو. ایسا رب بھی کبھی دے کر ہے دنیا کے سارے محکموں میں بڑے افسر کی 3-4 دفعہ کر لو نافرمانی کے 4تھی دفعہ پیپر آ جائے گا, تشریف لے جائیں. اور وہ کیسا ہے جو ہر عیب سے پاک ہے, وہ کیسا ہے اللہ کا نام کیا ہے بولو. وہ کہاں خدا نہیں ہے, اس کا نام ہے اللہ. خدا انسانوں نے نام رکھا ہے. میں کتنے سالوں سے یہ بات کر رہا ہوں, مولوی ناراض بھی ہو جاتے ہیں, لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے. خدا کو ایک ایرانی نے رکھا ہے یا فارسی نے رکھا ہے. خدا 2 لفظوں سے ہے, خود آ, اس کو کر دیا خدا, جسے کسی نے نہ بنایا. اور اللہ وہ کون ہے, وہ کہتا اللہ, اب کہتا ہے لا الہ الا ہو, کوئی اس کے سوا معبود نہیں. پہلی صفت. دوسری یہ ہے الحی, ہمیشہ زندہ, القیوم, ہمیشہ قائم, لا تاخذہ سنہ, اونگتا بھی نہیں, ولا نوم, سوتا بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے. یہ وہ جو تھے نا شروع سے ہی کوئی بڑے بے وقوف تھے, دین کے باہر. فرعون کو ڈوب کے دیکھ, اتنا بڑا لشکر سمندر میں ڈوب گئے اور یہ اسی راستے سے پار ہو گئے. اور پھر کہنے لگے نہیں فرعون کی لاش دکھا پھر مانیں گے. تو پانی نے بچھال کے فرعون کی لاش والد لے کر تھوڑا آگے چلے, ایک بت کی پوجا ہو رہی ہے سکھاؤں, تو وہ کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, ہمیں بھی ایک خدا ایسا لے کے وہ پتھر. ابھی اللہ کی قدرت دیکھ کر ابھی کہہ رہا ہے ہمیں بھی ایک ایسا خدا لے کر کے. تو وہ
عقل سے پیدا ہی ہوتے ہیں. کیسے رہ تیرا رب سوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا تو اللہ نے کہا ارے موسیٰ 2 پیالے پانی سے بھر کے لے کے کھڑے ہو جاؤ رات اور ان کو سنبھال کے رکھنا گرنے نہ پائیں. اب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نبی میں انتہائی طاقت ہوتی ہے. کھڑے ہوئے آہستہ آہستہ ہاتھ تھکنے لگے, اونگ آنے لگی, جھٹکے آنے لگے. ایک بڑا جھٹکا آیا بیل کا اور کیلے کے ٹوٹ گئے. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اگر تیرا باپ بھی سو جائے پھر زمین و آسمان ایسے ہی رضا ریدت ہو. لا تأخذه سنة اونگ سے پاک ولا نوم نیند سے پاک, کھانے سے پاک, یکرم ولا یکعم موت سے پاک, یحیی و یمیت ولا یموت حی لا یموت یمیت الفلاح ولا یموت یطعم ولا یطعم کھلاتا ہے کھاتا نہیں, یسقی ولا یسقا پلاتا ہے پیتا نہیں, ینوم ولا ینام سلاتا ہے سوتا نہیں. مٹی مٹی کا دریا ہے بلا عیر سے پاک ہے. ساری دنیا پر اس کی نظر ہے. دیکھو بھی یہ سارے بچے نظر نہیں آ رہے, کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں, پھر مجھے پلر کے پیچھے بچے نظر نہیں آ رہے. میرے رب کی نظر کیسی ہے؟ تو بڑے مزے سے کنڈی لگا کے پتہ نہیں کیا کر رہے, پھر تو کوئی دیکھ رہے کوئی دیکھ رہے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو پہاڑ ہیں ہمارے پھلے پہاڑ, ان پہاڑوں پر یوا ددیب النندت السوداء علی الصفرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء, ان کالے پہاڑوں پر درختوں کی گھنی چھاؤں ہے اور ایک پتھر پر ایک کالی چیوٹی سفر کر رہی ہے. اوپر رات کا اندھیرا ہے, پھر درختوں کا اندھیرا ہے, پھر پتھر کے سیاہ ہونے کا اندھیرا ہے. چیوٹی خود کالی ہوتی ہے پھر اس کا اندھیرا ہے, اور ایک چیوٹی نہیں ہے, ایسی ٹریلین چیوٹیاں حرکت کر رہی ہیں. تو تیرے رب کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں چیوٹی دیکھ رہا ہوں, میرے رب کا یہ دعویٰ ہے اس چیوٹی کی حقیر ٹاموں سے جو پتھر پہ لکیر بن گئی, تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھا. تو پاگل تجھے نہیں دیکھے گا, 50 کا سوٹا لگا دے ہوئے تمہیں نہیں دیکھے گا, تم سے غافل ہے. یہ چیونٹی کی ٹانگوں کی لکیر کو دشم پر بیٹھ کر دیکھے, چوری کرنے والے کو نہیں دیکھے گا, زنا کرنے والے کو نہیں دیکھے گا, لاپا ڈالنے والے کو نہیں دیکھے گا, رشوت دینے والے کو نہیں دیکھے گا. یہ تو اس کی ورو کو پر غفور و سو رحمہ. ارے میں کیا کروں, لگتا ہے میرا نام غفور ہے اور رحیم ہے, اس لیے میں پکڑتا نہیں ہوں کہ میں کہتا ہوں اچھا چھوڑ. لہو ما فی السماوات, اللہ کون ہے؟ آسمانوں کا مالک. وما فی الارض, اللہ کون ہے؟ زمینوں کا مالک. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کون ہے اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. اللہ کون ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ماضی حال فیوچر ابھی آئے نہیں, کل ابھی آئے نہیں, انہوں سے بتایا کیا ہو. مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتا, اگلے لمحے کا نہیں پتا. میرے بیٹے نے نوکرانی سے کہا ذرا کھانا رکھو, نوکرانی کھانا رکھنے جا رہی کمرے میں, دوسرے سے کہتا ہے کہ دودھ ٹھنڈا کر کے رکھ لو, وہ دودھ ٹھنڈا کر جا رہی کمرے میں. اور میں نے اس کے لیے گاؤں میں یہ بڑا بنایا ہوا تھا جم کا, اسے بہت شوق تھا. 120 کلو کا ریپ لگا رہا ہے, 120 کلو کا ریپ لگا, اور 10 ریپ لگا کے نیچے رکھا, اور ساتھ ہی خود بھی نیچے جا. ہم بھی رہ گئے, دودھ بھی رہ گئے, ہم پیٹ سے رہ گئے, ہم روتے رہ گئے, اور موت اس سے اٹھا کے لے گئے. اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہوگا. اور تیرا رب کہتا ہے یعلم ما بین ایدیہم, کیا مطلب یہ ہوگا تیرا رب دیکھ رہا ہے. وما خلفہم, آپ پچھلے لمحہ نہیں یاد کر سکتی کہ میں نے کیا کیا تھا, پتہ نہیں کیا کہا تھا, پتہ نہیں کیا کیا تھا. اور میرا رب کہتا ہے آدم کی پیدائش سے نہیں پہلے جب کائنات, اور ان ير الذین کفروا ان السماوات والارض دتک ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء. تمہیں یاد نہیں ہے کہ زمین آسمان کچھ نہیں تھا, ہم نے کھمابا پیا تو کائنات کو پیدا دیا. اس دن سے لے کر آج تک جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے. میرے گناہ نہیں دیکھے گا, میری نافرمانیاں نہیں دیکھے گا. اس کی مہلت کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا, اس کی مہلت مطلب یہ تو پکڑ نہیں سکتا. تو کیا دوا کھانا دیر, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ لوگ بندر اور خنزیر بنا, ایک مچھلی کے شکار بننا, ایک رات انسان سویا, پورا شہر مانسیرا جیسا
اور صبح اٹھے تو سب بندر بدریا، سب بندر بنری۔ اللہ ہم سے کہتا ہے جو تم جانتے ہو وہ تمہارے اندازے ہیں، ان تتبعون الا الظن، تمہارا علم اندازوں کا علم ہے۔ اب 10 سال بعد پوری سائنس کا علم تبدیل ہو جاتا، ابھی قرآن بھی بدلا ہے، اس کا ایک نقطہ بھی بدلا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا رَبِّيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ۔ تم وہ سارا سال قرآن چھوڑ کے نہیں پڑھتے ہو تو تمہیں انسانیت آئے گی کہاں سے؟ باٹنی پڑھ کے، فزیالوجی پڑھ کے، ہائیجین پڑھ کے، اناٹومی پڑھ کے کوئی انسان نہیں بنتا، انسان صرف قرآن بناتا ہے۔ وہ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں رکھا ہے اور کب پڑھا ہوا۔ اگر اب بار بار پڑھ بھی لو تو اتنی کوشش نہیں کہ میرا رب کیا کیا رہا ہے۔ میرے بچوں، قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہے، یا ایھا الذین کفروا کفار سے بات ہے، یا ایھا ہادو یہودیوں سے بات ہے، یا اہل الکتاب عیسائی یہودیوں سے بات، اور ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ نے اس امت کو اتنی بڑی عزت دی ہے، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، اے کہ ایمان والو۔ ہمیں کہہ رہا ہے کوئی بچیوں کو، عورتوں کو، یہ اے ایمان والو 89 دفعہ ہے۔ قرآن کھول کے یہ 89 دفعہ جو اللہ نے کہا ہے سر میرے اور آپ کے لیے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ تو پڑھ لو، وہ تو پڑھ۔ یہ نہ صرف روٹی کمانے پریکٹس کا علم ہے، یہ انسان بہانے کا علم نہیں ہے بیٹا، یہ روٹی کمانے کا علم۔ اس سے اللہ نے کہا ان تنتبعون ملت بن، یہ تمہارے گمان اندازے ہیں، کوئی حقیقت تو ہے نہیں۔ اللہ یا چاہے تدبیر کر، جب چاہے تدبیر کر، من دولت کے ملنے سے بچا پیدا ہو کر ہزاروں سال کی تاریخ بتا رہی، اور اللہ کی نیک بندی مریم کمرے میں ہے، جوان بچی ہے، 15-16 سال کی عمر ہے، اور ایک دم فرشتہ ظاہر ہوتا ہے، فتمثل لها بشرا سویا، ایک فرشتہ حسین شکل میں۔ مریر کہتی ہے اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں پناہ چاہتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک، مریم ڈرو نہیں، میں انسان نہیں، فرشتہ ہوں۔ وہ کہتی ہے یہ پستا لینے آئے، پہلے احول کی غلاما زکیہ، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے، میں اس لیے آیا ہوں۔ حالت انا یکون لی غلام، کیا پاگل کی بات کر رہا ہے، کبھی مجھے بھی بیٹا ہو سکتا ہے؟ بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک شادی ہے تو لم یمسسنی بشر، میری شادی تو ہوئی نہیں، اور دوسرا زنا ہے، ولد اکو بغیہ، اور میں ایسی ناباب عورت لڑکی لی ہوں کہ میں گنم کر کے میرا حمل ہو، تو یہ کیسے ہوگا؟ ہاں ربک وہو علیہ علیہ وَلِنَجْعَلَكُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ مریم پی کے رب کا فیصلہ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ غالبم اللہ ربکم الحق، اور بیٹو یہ ہے تمہارا اللہ، تو اس کو پہچانو اور اس کو پڑھو، اس کو جانو۔ آپ کے مولانا صاحب نے کیا خوبصورت قرآن کے حصے سے اللہ کا تعارف نکالا ہے، کیا خوبصورت اللہ کی صفات۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، هو الصاد الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الوفاء القهار الوهاب النصاب الستار العليم القادر الثابت الصاصر الرافع الباسط القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحق اللطيف الخبير العليم اللطيف الغفور الكبور العليش الكبير الحسين الجليل الكريم الرتيب المجيب الواسع الباعث الشهيد القطع الوليد القوي الخبير النصيت المبدئ المريد البشر المريد الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القابض المقتدر المتقين العصوب الرطوف بالغ الملك ذو الجلال الكرام المبسط الجامد الثني الطغني المانع الصاع المنافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذات اللہ رب ملکہ، یہ رہے پیار سچا اللہ۔ کبھی بیٹھ کے سوچا ہے اپنے آپ کو، یہ سبھی سے نا، یہ موبائل اس نے ہماری فصل کو برباد کر کے، میں رات کو سویا ہوا تھا،
صدیوں کی رات خون کھلا رہ گیا. کوئی 1 بجے 1 بجے میں اتنا ڈرا کہ آج کے 1 بجے جو دن آ رہی ہے تو یہ سیر کی نہیں ہے, کوئی نہ کوئی سانیہ ہو گیا ہے. تو میں نے بڑے کانپتے ہاتھوں سے سپون اٹھایا. میں کہا جی آپ سننا غور سے. اے مولوی صاحب بول رہے ہو؟ میں کہا جی. اے جی ٹیلر اجے دور پر سکنا ہے کہ نہیں؟ ٹیلر سٹے منہ پہ آ الو دا بڑا ٹائم کا ویک دی ہوا ہے کہ تم مسئلہ کیا پوچھ ہے کہ ٹیلر تک دعا پڑھ سکنے ہے کہ موبائل دینا ہماری میموری کو فل کر دیا ہے گندگی سے. ہمارا جو یہ اندر ایک سکری لگی ہوئی ہے وہ ساری بھر گئی ہے, اس میں اللہ آتا ہی نہیں ہے کہیں. تو میرا رب کہتا ہے ان کا حدکم فشانکم بہی, اگر تم نے پیدا کیا ہے تو پکڑ لو. ان کان عبدی سمیتی و الی عبدی, میں نے پیدا کیا ہے تو میں جانوں میرا بندہ جانے. تو پھر وہ یہ فرشتے آسمان زمین کہتے ہیں یہ اللہ کو دیکھ تو صحیح یہ مقصرہ میں کیا ہو رہا ہے, چلو تم نگا دو ملتان میں کیا ہو رہا ہے, میرا دل ملتان ہے, ملتان میں کیا ہو رہا ہے, سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں کیا ہو رہا ہے, کے دی کیا ہو رہا ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے, میرا اللہ کہتا ہے, وہ کہتے ہیں تو پکڑ سا کیا نہیں, تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا امداد تک کہا. ان حتانی لے یار کمل کہو, جوانی میں توبہ کرے گا قبول کروں گا. ان تداری نہار ان قبل کو, بڑھاپے میں توبہ کرے گا قبول کروں گا. من آدم من کی جودن و کرما, مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے, مجھ سے بڑا قریب کوئی نہیں ہے. تو بچوں پہلا علم ہے فعلم انہو لا الہ الا اللہ, یا اللہ تو کون ہے, کون مجھے سوچ پیدا کیا, سوچے کیا ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے کی اب مرنا چاہتے اور کہاں. وہ چھوٹا سا بچہ کہتا نہیں میں بھی چاہتا ہوں, میں نہیں مرنا چاہتا. تو پھر موت کیا آتی ہے. میرا 36 سال کا جوان بیٹا ایکسرسائز کر مر گیا. میں کب چاہتا تھا کہ وہ کس جوانی میں اور اتنا خوبصورت طاقتور صحت مند, میں اس کو اپنے باتوں سے قبر میں ڈالوں گا, میں نے کب سوچا. تو یہ کس نے کیا, کہاں سے لبام ہنسی جا رہی. بدیع السماوات والارض یوسف السماوات والارض ان تزولا, زمین آسمان کو تھاما ہوا ہے, روکا ہوا ہے. رفع السماوات, آسمان کھڑے کیے. یہ تمہاری جو مسجد کا حال کتنے اسکوائر فٹ ہے کتنے کا مولوی صاحب, تھوڑا سا یار کنال, اور پلر گنو کتنے لگے, صرف توجہ دلا رہو 8 کنال ہے اور پلر گن لو, کبھی میں لوہا دیکھ لو. اور میرا رب پہ کرو پاس سماوات, تیرا رب آسمان بولیں یہ پیر بے ہے یہ احمد ان ترو نہا, کوئی پلر کوئی ستون. اچھا جب سچ بڑی ہو اور نیچے پلر نہ ہو تو پھٹ جاتی یا ایسے نیچے ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے فرجع البصر ہل تری من فطور, ذرا غور سے میرے آسمان کو دیکھ دے, کوئی پھٹن کوئی جھول ہے نہیں. ثم ارجع بالبصر, اب 1 دفعہ نہیں 1000 دفعہ نہیں 1 دفعہ دیکھ. کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر, نظریں تھک جائیں گی تو میرے آسمان کی چھت میں کوئی شگاف نہیں دکھا سکتا. ایک دن کس اللہ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے. یہاں تو حسین جیسے نیتوں پہ ڈر گئے اور یزید جیسے تخت پہ ڈر گئے, چمر جیسوں نے جھنڈے لہرائے اور اگلے بیدے کی لاشوں کے ٹکڑے ہوئے. یہ دنیا ہے, یہ ایسے ہی چلے گا. ظالم بھی آئے گا, مظلوم بھی آئے گا, شرابی بھی آئے گا, شربت والا بھی آئے گا, اور ثانی بھی آئے گا, پاک باز بھی آئے گا, ناچنے والی بھی ہوگی, پردہ دار بھی ہوگی, جاندار بھی ہوگے, رزق سور بھی ہوگے, اور صالح بھی اور مظلوم بھی ہوں گے, اور کفر بھی ہوگا, اور اسلام بھی ہوگا, اندھیرا بھی ہوگا, اور بجادہ بھی ہوگا, اچھے بھی پونے اور برے بھی ڈوبے. اور اس کے پیچھے میرا باپ ڈر رہا ہے لا یعلم عن ربک من مثقال ذرہ, تیرا رب تو ایک مسٹرڈ جس کو رائی کہتے ہیں, رائی گلاسا سے چھوٹا ہوتا ہے, تیرا رب تو دانے کو دیکھ رہا ہے. جب تمہیں نہیں دیکھے گا کیا کر رہے, تمہیں نہیں دیکھے گا کیا سوچ رہے ہو, تمہیں نہیں دیکھے گا کدھر جا رہے ہو, لیکن یہاں وہ دیکھ رہا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یا وہ سب دیکھ رہا ہے.
استعار کو توڑے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واسرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس زمین میں زلزلہ آئے گا. اذا الشمس کورت، اس سورج میں نور ہوگا. واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے گر پہ مان پڑ جائیں. واذا الجبال سیرت، یہ سب پہاڑ ریڑ بن کے کبار ہوا منبسا، ریڑ بن کے ہوا نہ اڑ جائیں گے. اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت، جب ستارے جھڑیں گی. واذا القبور بعثرت، جب قبروں کو پڑا جائے گا. آج بھی میرا اللہ کرے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا، آج اللہ بھی آ گیا، فرشتے بھی آ گئے. وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی آ گئی. وازلفت فی الجنۃ للمتقین، اور جنت بھی آ گئی. ونضع الموازین القسط، اور ترازو بھی آ گئی، ترازو بھی آ گیا. فلا تظلم نفس شیئا، آج ظلم نہیں ہوگا. ان کان مثقال حبۃ من خردل بنا دماغ رہا بنا آسدی، ایک آئی کے کانی کے برابر اچھا کیا ہے تول دو، برا کیا ہے تول دو. یعلم ما فی البر والبحر، سمندر کی تہ بھی کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی، سیلاؤں کے بیچ کیا ہے اس کی نظر دیکھ رہی ہے. ہر وقت اقرب الیہ من حبل الورید، اس شاہرگ سے زیادہ قریب ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین بچے کنڈی لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی مستی کر رہے ہیں، یا بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا عورتیں یا مرد ہیں. سامنے کون بیٹھے اسے مری سال دے رہا کہ وہ کنڈی لگا کے مستی کر رہے ہیں. اور میرا اللہ لیتا اللہ پلا پیا. چوتھا میں ہمارے ساتھ انہوں نے پردے بھی لگا لیے، گڈی بھی لگائے. کنگے گرا کنگے مجھے ادک کا میں کو ہوں اللہ بغرا ہوں ولا سمسطن، پانچ ہو جاؤ. اللہ وسالسم، چھٹا میں جو ہوں. ولا ادنا من ذلک، پانچ کے چار ہو جاؤ، چار کے تین ہو جاؤ، تین پہ دو ہو جاؤ، قلیلے ہو جاؤ. ولا اثر، زیادہ ہو جاؤ. اللہ ہوا معاوی، اگر میں دیکھ رہا ہوں شراب کون پی رہا ہے، دودھ کون پی رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. نماز کس نے چھوڑی ہے اور کس نے سجل گیا، میں دیکھ رہا ہوں. پھر وہ دن آئے گا جب اللہ کہے گا ون تابز اليوم ایو المجرمون، اے نافرمانو آج الگ. یہاں تو فعل پاس پرن ہو جاتے ہیں. اللہ نے آگے رکھا، کہے گا الگ ہو جاؤ. اب یزید اور حسین ایک سے نہیں ہوں گے. اب یزیدیوں کو الگ کیا جائے گا، حسینیوں کو الگ کیا جائے گا. آج سچوں کو الگ کیا جائے گا، جھوٹوں کو الگ کیا جائے گا. ایمان والے الگ ہو گئے، اور کاسب الگ ہو گئے، بدماش الگ ہو گئے، نیک الگ ہو گئے، سچے الگ ہوں گے، جھوٹے الگ ہو گئے. اور اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ وأخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ لکذا. اس نے مجھے کیا یاد ہو، اے میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچائی، اے میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچاؤ، میرے ماں باپ کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا، میرے بھائیوں کو جہنم میں ڈال دے مجھے بچا کر. اور اللہ فرمایا ہے کلا لا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں مچو، یہ دنیا میں ہو سکا تھا. آج کو ہم نے برائی کا بوجھ خود اٹھائے گا، خود اٹھا. میرے عزیزو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو پہچان، وہ کیا چاہتا ہے، اس کی مرضی پوری کرو. پھر وہ کیا کرے گا؟ ایک حدیث سنا، عبدی انت قمید وانا قریب ولا یوقع من الا ما قریب. اے میرے بندے، ایک گہری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ہوتا وہ ہے وہ تیرے رب کی چاہت ہے. ایک سودا پڑی، چھوٹا سا کیا ہے، ان سلمت لی فیما بولی، یہ ہزارہ میں، مانسیرہ میں، ملتان میں، وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں. کتنے کو زندگی، میرے نبی نے کہا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان، تھوڑے نوم بجے سے اوپر گئے، 15 سال اس میں سے نکال دو. بلوغت کے بعد ہی حلال حرام ہمارا روزہ حج زکوٰۃ فرض ہوتا ہے. وہ نکل گئے تو پیچھے کتنے رہ گیا؟ 55 سال. اگر 70 سال عمر، بولا کہتا ہے کہ 55 سال کو یوں گزر جاتے ہیں. کہ یہ وہ کر دے جو میں چاہتا ہوں، یہ نہیں کھان تھی، یہ نہیں کہنا تھی، یہ نہیں کرنا تھی، یہ کرنا ہے جی، یہ کرنا ہے جی. اسی سے تو یہ بن گئے وائس چانسلر. اگر یہ اگر ٹکٹ کر دے تو فیصلے سے پہلے ہی
ڈائریکٹ دو رو کے گھر بیٹھ رکھنے. تو ہر بادشاہ چاہتا ہے رعایا دیکھ مانے. تو اللہ سے بڑا تو بادشاہ ہے کوئی. سارے بادشاہ مر گئے وہیں دبر ہیں آپ کی. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا چنگیز خان. دنیا کا 22% حصہ اس نے فتح کیا. آج اس کی قبر کا نشان. ایک سائنسدان نے منگولیا میں 35 سال گزارے اس کی قبر ڈھونڈنے کے لیے. گورا تھا, نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ تو ایسی بے نشاں کر دیتی. 2 کروڑ انسان اس نے ذبح کر دی. اور سب سے زیادہ کہ 2 کروڑ سارے مسلمان ہی تھے تقریبا. سر چائنا پہ جب حملہ کیا تو وہاں جو قتل و غارت کی وہ جو لوگ تھے, باقی سب اس نے اسلامی ملکوں کو تباہ. آج اس کی قبر کا یعنی نشان ہے. جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے اور زینب اور ان کو لے جانے تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لاشیں پڑے ہوئے تھے, نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے. چھوٹا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ و ملک السماء. ہائے محمد, ہائے محمد, آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو, زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو. هذا حسین بالعراء مزمل جب مقطع اللہ. اے محمد, اے محمد, یہ حسین پڑا ہوا ہے اس کا لاشا بے گور و کفن. میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ, آج حسین کی بارات ہے. مزمل بما, اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے. مقطع الاعلی, اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا. بناتوں کا سبایا, آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں. وذریتوں کا مقتلہ, آپ کی نسل ذبح کر دی گئی. فی علیہ الرعاء, کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا. تو کہنے لگی انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی, اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا. مجھے ایک دفعہ ایک اہل تشریف بھائی کا فون آیا کہ مولانا آپ ہمارے امام بارگاہ میں آ کر 10 دن اہل بیت کی شان بیان کریں, ہم آپ کو خوش کر دیں. خوش کر دینے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, چنگے چوفی پیسے دینے تھے. پھر انہوں نے مجھے, میں نے کہا میرے بھائی میں اس کا صلہ اہل بیت سے لوں گا, آپ سے نہیں. میں معافی چاہتا ہوں, نہیں آؤں گا. میں اہل بیت کے شان بیان کرتا ہوں, ان کا مراسی بن, مجھے اس پہ پیسہ نہیں چاہیے. فرزت نے زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان میں قصیدہ لکھا تو اس پر ہشام نے اس کو قید کر دیا عثمان. تو انہوں نے قید میں اس کو 10,000 درہم بھیجے. تو فرزت کوئی اچھا مسلمان نہیں تھا, لیکن وہ دیکھ کر رونے لگا. ساری زندگی بادشاہوں کی تعریف کی ہے پیسے کے لیے, اب کی تعریف میں نے پیسے کے لیے نہیں کی, اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے. میں نہیں لیتا, واپس کرتے. جان العابدین نے پھر دوبارہ پھیری اور کہا اہل بیت کے گھر سے جب کوئی چیز نکل جاتی ہے تو واپس نہیں جاتی, تم قبول کر لو, تمہاری نیت کا اجر بھی تمہیں مل. کوفے کے بازاروں میں لشکر پھیرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا. اس نے ایک ہاتھ میں چھڑی تھی, ہونٹوں پہ ماری, 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ. تو زید بن ارقم تڑپ کے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے
اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا دو۔ میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے، یا چھڑی نہ مار۔ ایک تو بوڑھا ساتھی آ گیا ہے، ورنہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا۔ پھر وہ سر شام بھیجا جا رہا اور یزید کے سامنے رکھا جا رہا ہے، پھر وہ چھڑی مار رہا ہے۔ ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کر کہتے ہیں چھڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو، میں نے نبی ہونٹوں کے سال لگتے ہوئے دے۔ یہ تو حال کیا اہل بیت کے ساتھ۔ بہرحال میرے بھائیو، اہل بیت آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت۔ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ غدیر خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا۔ برادہ اسلمی آئے اور حضرت علی کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے منہ پھیر لی۔ پھر شکایت کی تو آپ نے کہا برادہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے؟ کہا جی بالکل۔ تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، کربلا ایک سبق ہے۔ کربلا صرف 10 دن رونے دھونے کے لیے نہیں ہے، ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو۔ گردنیں کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا، پونی ہستیوں کے لیے تھا۔ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکائیں، مسلم بن کے چلیں، مومن بن کے چلیں۔ اللہ کے واسطے میرے بچوں، اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو، اپنے آپ کو مسلمان مسلمان۔ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، کہنے کی جی آپ جو بندی ہیں کہ بریلوی؟ تو میں نے کہا جی میں مسلمان۔ وہ مجھے ایسے دیکھنے لگے، کیونکہ نظر میری 60 برس 70 برس عمر ہے، میں نے آج تک کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سن۔ میں تمہیں مسلمان دیکھنا چاہتا، میں تمہیں دیوبندیت سے نکالنا چاہتا۔ مسلم بنو، مسلمان بنو۔ ہم امام ابو حنیفہ کے فتوے پر چلتے ہیں، ان کے فتاوی کی جو تشریح اہل دیوبند نے کی ہے ہم اس کو زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، باقیوں کو عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہمارے سینے کھلے ہوئے سب کے لیے، ہم ہی حق پر ہیں اور ہم ہی جنتی ہیں۔ یہ عجب تمہارے اندر سے نکالنا چاہتا۔ کریم بادشاہ ہے، جس کو چاہے معاف کر دے، ہم ٹھیکیدار ہیں۔ مسلم بنو، مومن بنو، امتی بنو۔ ہم شیعہ ہیں، ہم اہل تشیع ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں۔ ان الفاظ کو چھوڑ دو بیٹا، پوری دنیا پھرا ہوں کہیں یہ لعنت نہیں، یہ ساری بر صغیر کی پھیلائی ہوئی لعنت ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم ایک اچھے مسلمان، کہیں بھی جاؤ، میری طرف سے ضروری نہیں کہ مدرسوں میں ہی پڑھانا ہے، اتنے مدرسے ہیں ہی نہیں، جس جگہ جاؤ بیٹا مسلم بن کے جاؤ، سب سے محبت کرو، سب سے دلوں کو صاف کرو۔